السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 86 سے لے کر 87 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ چلیں ہم مخارج کے رول کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو نون ساکن اور تنوین کی پہچان کرواؤں گی، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں۔ دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ آج ہم اخفا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اخفا کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، ساتھ میں آپ کو مثالوں سے بھی سمجھاؤں گی کہ اخفا کہاں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اخفا کو دیکھ لیتے ہیں۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا چھپانا، یعنی آواز کا چھپانا۔ اخفا کے اندر آتے ہیں نون ساکن اور تنوین۔ اب نون ساکن کیا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہا جاتا ہے۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز جو ہے وہ یکساں ہوتی ہے، ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آپ اس مثال کو دیکھیے تنوین، اور دوسرے کالم میں نون ساکن کی مثالیں دی ہیں اور پہلے کالم میں جو ہے تنوین کی مثالیں دی گئی ہیں۔ آپ اسے غور سے دیکھیں۔ با کے اوپر 2 زبر ہیں، تو یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ با 2 زبر بن، بن۔ نون ساکن کے اوپر آپ دیکھیں، بانون زبر بن۔ دیکھیں ان کی آوازیں بالکل سیم ہیں، لیکن ان کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح بادو زیر بن، نون ساکن میں درمیان میں آپ دیکھیں بانون زیر بن، ان کی آوازیں بھی سیم ہیں۔ اسی طرح بادو پیش بن، آپ نون ساکن کے لاسٹ میں دیکھیں بانون پیش بن، دیکھیں ان کی آوازیں بالکل سیم ہیں، لیکن ان کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں۔ اب آپ اخفا کے قاعدے کو جان لیجئے۔ اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی ورڈز آ جاتا ہے، کوئی حروف آ جاتا ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی آواز کو چھپانا ہوگا۔ کس کی آواز کو چھپانا ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو۔ آپ پہلے اخفا کے ورڈز کو دیکھ لیجئے کہ اخفا کے کتنے ورڈز ہیں۔ جب آپ کو اخفا کے ورڈز معلوم ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اخفا کہاں کرنا ہے۔ اخفا کے 15 ورڈز ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد،
غ طا ظ فا قاف کاف۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہی 15 لیٹرز آ جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ اب ناک میں کیسے چھپایا جائے گا میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ پہلے آپ نون ساکن کی مثال کو دیکھ لیجئے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، يُنظَرُونَ، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ دیکھیں نون کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اس کے بعد جو ضا آیا ہے، طا کے بعد جو ضا آتا ہے، دیکھیں یہ کیا ہے؟ ضا، یہ حروف اقفا میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے ورڈز آیا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اقفا ہوگا۔ ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اب ناک میں کیسے چھپایا جاتا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، يُنظَرُونَ۔ اور نون ساکن کی آواز کو جب ہم ناک میں چھپاتے ہیں تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سے 3 سیکنڈ۔ اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھ لیجئے۔ جنات تجری، جنات تجری۔ یہاں دیکھیں تا کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اقفا کا ورڈ آ رہا ہے تا، تو یہاں کیا ہوگا؟ اقفا ہوگا۔ اور اقفا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ کیسے؟ جنات تجری، تجری، تو یہاں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 سے 3 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک لے لیجئے اور اس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے اقفا کا کوئی بھی ورڈز آ رہا ہے، یہ 15 لیٹرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی ورڈز آتا ہے آپ اسے انڈر لائن کر لیجئے اور بار بار اس کی پریکٹس کریے۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کا اقفا اتنا ہی اچھی طریقے سے ادا ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔